بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک لڑکی کو جوئے میں جیتا تھا۔ اس کا باپ اسے میرے حوالے کر گیا تھا۔ وہ لڑکی عبایا پہنے ہوئے تھی اور پردہ دار تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن نہ جانے کیوں جب میں اس لڑکی کے قریب جانا چاہتا، کوئی اندیکھی قوت مجھے روکتی۔ لیکن ان کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے پہ داخل ہوا اور اس کے قریب بڑھا اور وہ لڑکی بہت رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ روتے روتے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑنا چاہا تو وہ لرز کر پیچھے ہٹی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ایسا کرو، چلو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھو۔ تم یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ تمہیں جوئے میں ہارا ہے اور تم اب میری ملکیت ہو۔ تمہیں اب میرا سارا کہنا ماننا پڑے گا۔ میری اس بات پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایسا کیا تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ یہ اذیت بھی کم نہیں تھی کہ اس کے باپ نے اسے جوئے میں ہار دیا تھا، لیکن مجھے تو اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کرتی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی اور کچھ نہ بولی تو میں نے اس سے کہا، اٹھو اور گاڑی میں چلو۔ وہ میری پیروی کرتے ہوئے گاڑی تک آئی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے اپنے گھر تک لے آیا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، بہت عالیشان تھا۔ میرے گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی حیران نہ ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹی اتنی پرہیزگار، اتنی پردے والی ہے اور اتنی باکردار کہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا رہی۔ اس نے ابھی تک مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی دکھ رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھی۔ اس کے ہاتھ کافی نرم و ملائم لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ کی کہ میں نقاب اتار سکوں۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر رہ چکی تھیں اور اس کے لیے میں نے کافی بڑی قیمتیں ادا کی تھیں۔ میں بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس بار مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ آئی۔ میں نے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ پردہ دار تھی اور میں بلا اجازت اور بلا دستک کے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ ایک ٹرے میں کھانا اور پانی لے کر اس کے پاس لے جاؤ، اور میں کچھ کپڑے لایا ہوں، یہ کپڑے بھی اسے دے دو۔ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ جو کپڑے میں بازار سے لایا تھا وہ بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ملازمہ میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کھانا کھا رہی ہے یا نہیں؟ تو ملازمہ کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا اور بہت روئے جا رہی ہے۔ نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میری اس بات سن کر ملازمہ سر جھکائے ہوئے باہر چلی گئی۔ ملازمہ باہر گئی تو میں اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ خود کھولتا، مجھے خیال آ گیا کہ وہ تو عبایا میں ہے اور اس کا پردہ ہے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دوسری دستک پہ اس نے آواز دی اور پھر میں نے کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جوں ہی دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، شکست خوردہ تھی اور اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ ابھی تک نقاب میں تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہے؟ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہارا باپ میرے ہاتھوں تمہیں جوئے میں ہار چکا تھا اور میں تو جوئے میں ہاری ہوئی تمام لڑکیوں کو اس طرح کئی بار گھر لایا ہوں اور انہیں پھر بیچ دیا، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر میرا دل گرم سا ہو رہا ہے۔ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں کوئی درد تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آرام سے بیٹھو، پانی پیو،
لیکن وہ پانی کیسے پیتی؟ وہ تو حجاب میں تھی، میں اس کا پردہ بھی نہیں اترنے دے سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ابھی مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم مجھ سے پردہ نہ اتارو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کو میں نے یوں نہیں دیکھا، آج تک جو بھی لڑکی میرے پاس آئی ہے وہ بنا پردے کی تھی، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا، لیکن تمہارا حجاب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، کیا آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں کوشش کروں گا تمہاری بات پر یقین کروں، تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے ضرور یقین آ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری امی ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی، وہ دونوں کزن تھے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اسی لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا تھا، ہر بات میں انہی سے صلاح مشورہ لیا جاتا تھا۔ ان کی شادی ہوئی 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، 5 سال بعد ان کے یہاں میں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو ایک بیٹے کی تلاش تھی، ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا، گھر میں موجود ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی تھی انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا تھا، چوری چھپے انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا تھا اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے جوئے میں سب کچھ ہار لیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا تمام مال و متاع، تمام بزنس، تمام فیکٹریاں اسی جوئے کی نظر ہو گئی۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم بالکل کنگال ہو چکے تھے، ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مکان کا مالک بہت سخت مزاج کا آدمی تھا، ہر مہینے پیسے وصول کرنے آ جاتا تھا، مجبوراً میری ماں کو ایک گھر میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج مانج کر اور راتوں کو بیٹھ کر سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کے تمام کرایہ ادا کرتی رہی۔ میری ماں جو پیسے میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی وہ میری فیس کے کام آ جاتے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین لیتا تھا، اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جب جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی میرا باپ نشے میں دھت اسے مارنے لگتا۔ کئی بار تو یوں ہوا کہ ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی، میرا باپ اسے مار کر گھر سے نکل جاتا اور میں پیچھے ماں کو سنبھالتی چھوٹی بچی تھی۔ اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھتی تو ڈر سہم جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جن گھرانوں میں باپ کی حالت ایسی ہو اور گھر کے تمام نظام ماں چلاتی ہو، اس گھر کے بچے جلد ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوتے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروایا تھا، میڈیکل کالج، فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ جوڑ کر میرے بیگ کے خفیہ خانے میں رکھ دیتی تھی، جہاں تک میرے باپ کی پہنچ نہ تھی۔ بیگ تو وہ کھولنے سے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بیگ میں سوائے کاپیوں کے اور کچھ نہ ہوتا۔ میری طرف تو ویسے بھی وہ دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنا بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، کچھ کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی اور کبھی یوں ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی۔ محلے کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بات نہ کرتی تھی، ہمارے تمام اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ جو ہر بات پر امی ابو سے مشورے لینے آتے تھے، اب اگر وہ کبھی بھولے سے ہمارے گھر آ بھی جاتے تو ہمیں بس تانے مار کر ہی جاتے تھے، ہمارے زخموں پر نمک چھڑک کر جاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ دیکھ کر ماں کئی کئی گھنٹوں سوچنے میں لگ جاتی تھی۔ میں ان سے کہتی، امی کیا سوچتی ہیں، کیوں اتنا سر کھپاتی رہتی ہیں؟ تو میری ماں کہتی، بیٹا تم خوبصورت اور جوان ہو، میں یہی سوچتی ہوں کہ کیسے تمہیں تمہارے باپ سے بچاؤں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگتی، کہتی، بھلا اپنے باپ سے بھی کوئی بچاتا ہے؟ تو وہ کہتی، جیسا تیرا باپ ہے ویسا باپ ہو تو مائیں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی ہیں۔ میری ماں کی یہ باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی، انہیں میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بنانا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی تھی، 2 سال تک تو میں نے کافی خوب دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ ان 2 سالوں میں جو کامیابی ہوئی تھی، میرے جتنے نمبر آئے تھے وہ بہت اچھے تھے، ٹیچرز بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت خوش ہوئی، مجھے کچھ وظیفہ بھی مل گیا۔ امی نے بھی محنت کرنی جاری رکھی اور تیسرا سال شروع ہو گیا۔ ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی،
جب میں نے ابا سے کہا ابا امی کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگے۔ میری ماں نے کہا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں تمہارے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری ماں کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا، اسے کوئی چیز نہ ملی۔ جب اس کا بس نہ چلا تو وہ میری ماں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو روتی رہی، اپنی ماں کو بچانا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے ایک نہ سنی میری اور میری ماں کو مارتا رہا۔ جب میری ماں مار کھا کھا کر بے ہوش ہونے لگی تو میرے باپ نے میری ماں کو ایک سائڈ پر دھکا دیا، اس کا سر ایک دیوار سے لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کھلے دروازے سے بھاگ کر گھر سے چلا گیا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں رونے لگی، چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ہی ایک ڈاکٹر رہتے تھے، وہ ڈاکٹر کافی اچھے تھے۔ اکثر جب مجھے بخار ہوتا، امی کی طبیعت خراب ہوتی تو امی مجھے انہیں کے پاس لے جاتی اور کہتی ان ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ دوائی دے دیں۔ ہمیں دوائی دیتے اور دوائی بھی ہمیں مفت دیتے تھے، وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ میں انہیں ماموں کہتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے انہیں کا خیال آیا۔ میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر انکل کے پاس گئی۔ میں نے کہا ماموں امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو نے انہیں مارا ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، امی بے ہوش ہیں، آپ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر تک آئے۔ جب انہوں نے امی کو سیدھا کیا تو کہنے لگے کہ ان کو تو بہت بخار ہے اور ان کے سر سے خون بھی بہت بہہ چکا ہے، انہیں تو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا لے چلیے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم کالج جانے کی تیاری کرو، تم کالج جاؤ، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس سر سے خون زیادہ بہہ گیا ہے، تمہاری امی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں اسے گھر واپس لے آؤں گا۔ میں بضد تھی کہ میں امی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر ماموں نے مجھے زبردستی کالج بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری امی اس وقت ہوش میں ہوتی تو کیا وہ تمہیں اس طرح گھر میں چھٹی کرنے دیتی؟ تمہارے امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تم خاموشی سے کالج جاؤ۔ وہ ہمارے گھر کے سبھی حالات سے باخبر تھے۔ میں نے سر جھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے کالج چلی گئی، لیکن دماغ میرا گھر میں ہی اٹکا تھا۔ جب میں 2 بجے کے قریب گھر پہنچی تو میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنے لوگ میرے دروازے پر کیا کر رہے تھے؟ میں بھاگتی ہوئی جب دروازے تک پہنچی تو میرا دل دھڑکنے لگا، مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی اور پھر جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بے جان وجود صحن میں پڑا ہوا تھا، ان پر سفید چادر پڑی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر ماموں کھڑے تھے۔ میرا باپ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا، سب رو رہے تھے اور وہ نشے کی حالت میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میرے باپ نے میرے ہاتھوں کے پکڑ کر مجھے زور سے پھینکا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے سنبھال لیا اور میرا باپ بھاگ کر باہر نکل گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں کچھ دن تو ہمارے پاس رہی، پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اپنی حالت کی اپنے علاوہ کسی اور کو کیا خبر ہوتی ہے؟ وہی ڈاکٹر ماموں ہمارے گھر پر آتے اور مجھ سے حال چال پوچھ کر چلے جاتے۔ میرا باپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اپنے گھر کے سارے کام کرتی، کالج جاتی، واپس آتی تو گھر کے سارے کام کرتی۔ کچھ روز تو میرے فنڈ اور میری ماں کے جمع کیے ہوئے پیسے مکمل طور پر چلتے رہے۔ اس کے بعد امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ روز تو وہ پیسے چلے اور گزارا اچھا ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب گھر میں بالکل فاقوں کی نوبت آ گئی تو میں نے اپنے باپ سے کہا۔ میرا باپ مجھے پیٹنے لگا تھا، کہنے لگا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ کہیں میری نظروں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ہمیشہ کا یہی معمول بن گیا تھا، گھر میں آتا مجھ سے کھانا مانگتا، میں نہ دیتی تو مجھے مار کر چلا جاتا۔ لیکن ان میں سے تمام پڑوسیوں میں سے ایک ڈاکٹر ماموں تھے جو میرے خیر خواہ تھے۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے اپنی سگی بھانجیوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن میرا یہ وہم اس وقت دور ہوا جب وہ ہمارے گھر پر آئے۔ ہمارے گھر کی کنڈی کھلی تھی، وہ ہمارے گھر کے اندر چلے آئے۔ ہمیشہ کی طرح میرا باپ بھی گھر پر موجود نہیں تھا، اب تو میری ماں بھی چل بسی تھی، اب اس کا روز روز آنا جانا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماموں آج ابو نے مجھے بہت مارا ہے، میرے کندھے پر چوٹ آئی ہے اور میرے کندھے پر بہت درد ہو رہا ہے، کوئی دوائی تو مجھے لا دیں۔ کہنے لگے دوائی کی کیا ضرورت ہے، تم خود بخود سیٹ ہو جاؤ گی۔ آج ان کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے قریب آؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، یہ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ میرے قریب آئے
اور میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ آج ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں چیخنے لگی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھ پر زبردستی کرنے لگا۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی، لیکن میرے منہ پہ وہ ہاتھ رکھ چکے تھے اور میرا منہ بند ہو گیا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بھی باہر نہیں جا رہی تھی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اسے دھکا دیا اور باہر نکل آئی۔ میں نے باہر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں گھر سے باہر نکل پڑی۔ ہمسائے کے کچھ لوگ باہر موجود تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے قریب آئے۔ میں ہمیشہ ابائیہ میں ہوتی تھی، لیکن آج میں بے پردہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ لوگ میرے قریب آئے اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ میں روتے ہوئے جھجکتے ہوئے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ماموں میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ لوگ ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے تو مجھ سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اس کا ہاتھ چیک کرنے آیا تھا اور یہ خود ہی ایسے مجھ پر کئی بار ڈورے ڈال چکی ہے، اور اب یہ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ یہ بات سن کر حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے، کبھی ڈاکٹر ماموں کو دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنے کردار پر ایسی واہیات بات میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ رونے لگی بے بسی سے، صرف آنسو ہی بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگوں میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ خیر بات کو رفع دفع کرتے ڈاکٹر کو اپنا گھر بھیجا گیا اور مجھے اپنے گھر آ کر میں بہت روئی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور تمام لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو پھر ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے گھر کی کنڈی لگا لی۔ جب رات ہوئی میرا باپ دروازے پر آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے پوچھا، کون؟ تو میرا باپ کہنے لگا کہ تمہارا باپ ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو ہمیشہ کی طرح اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگے، بدذات چلی گئی نا اپنی ماں پہ، لوگوں سے آنکھ مٹکے کرتی ہے۔ آج میں نے سنا ہے محلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ ڈاکٹر تو نے بلایا ہے اور اس پر بہتان لگایا۔ میں سب جان چکا ہوں۔ محلے کے لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ خبردار میرے سامنے کچھ بھی آنسو بہانا شروع کیے۔ وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بول رہے تھے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا دکھ درد میرے سامنے بول دے تاکہ اس کے دل پر موجود بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میرے باپ کو میری کچھ فکر نہیں تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ دوسرا دن چڑھ آیا۔ میرا بابا آدھے دن تک گھر میں سوتا رہا۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ پھر میرا باپ عصر کے وقت اٹھا اور ایک بار پھر سے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگا، بکواس نہ کر، خاموشی سے اٹھ، میرے ساتھ چل۔ اب میں اپنے سر پر بدنامی کے کالک نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کے طعنے نہیں سن سکتا۔ اٹھ اور میرے ساتھ چل، خاموشی سے چل ورنہ مار ڈالوں گا۔ میں اپنے باپ کی دھمکی سے خوف کھاتے ہوئے میں نے بس عبایا ہی پہنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھینچتا ہوا مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ اب ہر ایک شخص مجھے اپنی عزت کا پیاسا مرد، ایک درندہ انسان لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی میں اسی ہی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری عزت پر کوئی حرف آئے، نہیں چاہتی میرا پردہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ پردہ میری زینت ہے، یہ پردہ مجھے میری ماں نے دیا ہے۔ آج جب میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ میری ماں مجھے میرے باپ اور دوسری دنیا سے کیوں بچا کر رکھنی چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے کہ میرا باپ مجھے جوئے میں ہار جائے گا اور دنیا کے لوگ درندے ہیں، اپنی درندگی مجھ پر جھاڑیں گے۔ اس کی بات یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے قریب مت آئیں، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں آ گئی تھی۔ اس کی زبانی کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا۔ مجھ جیسا سخت انسان جس نے جوئے میں اپنی اتنی قیمت ہاری تھی، اتنا سب کچھ گنوا دیا تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کی میں نے عزت خراب کی تھی، مجھے اس لڑکی پر بہت رحم آنے لگا۔ میں نے اسے کہا، تم مت رو، جو تم نے رونا تھا وہ رو لیا، اب یقین کرو میں تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ میں نے اسے ایک پانی کا گلاس پکڑایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی کہانی واقعی دکھی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور عورت کتنی نازک ہوتی ہے۔
वो 18 साल मासूम सी लड़की थी और मुझसे रहम की भीख मांग रही थी। वो जो अपनी इज्जत वहां से बचा कर आई थी, यहाँ पर मैं उसकी इज्जत तार-तार कैसे कर देता। मैंने उससे कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इज्जत की जिंदगी जियोगी। काफी देर सोचने के बाद मैंने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? बज़ाहिर मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। मैं 28 साल का था और वो 18 साल की। वो खामोश हो गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, अगर आप मुझे वाकई इज्जत देना चाहते हैं कि मैं मुझसे हमेशा के लिए निकाह का बंधन रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मेरे बाप से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा, ठीक है, कल तैयार रहना, गवाहों और काजी साहब को बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात पर उसने सर झुका दिया। मैंने उससे कहा कि तुम अबाया उतार कर कपड़े तब्दील कर सकती हो। तुम ध्यान रखो, तुम्हारे पर्दे का मुकम्मल इंतजाम होगा। तुम चाहोगी तो तुम्हारे कमरे में बिला इजाज़त कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं और मुलाजमा भी नहीं। मेरी ये बात सुनकर उसने सर झुका दिया। फिर वो कहने लगी, ठीक है, अगर यहाँ मेरी इज़्ज़त महफूज है और आप वाकई में मुझे इज़्ज़त देकर मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ। मुझे उसकी सादतमंदी पर रश्क आया था। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया और वो रात यूं ही गुजरी और दूसरी रोज़ सुबह ही सुबह मैंने काजी और गवाहों का बंदोबस्त किया। उसी घर में मेरा निकाह हुआ। पर्दे में ही उससे निकाह पूछा गया, उससे दस्तखत लिए गए। मैं उसे पाकर बेहद सुकून में था। जब मैं उसके करीब गया, मैंने उसको पहली बार बिना बुर्के के देखा। मैं उस पर अपना दिल हार बैठा और मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी मासूम थी। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया, उसकी खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा इतना ख्याल रखा। शादी के बाद मुझे पता चला कि बीवी होना किसी नेमत से कम नहीं। मुझे अभी भी जुए की लत थी, लेकिन वह मुझसे कहती कि अब्बास, बस करें और जुआ मत खेलें। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह एक और लड़की ऐसे किसी जुए में हार जाए। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। कुछ अरसे बाद उसकी तबीयत खराब हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी कि मैं बाप बनने वाला हूँ और इसी सिचुएशन में मुझे मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। एक चीज़ ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। मैं सोचने लगा कि अगर मेरी बेटी हुई और उसका हाल भी मेरी बीवी के जैसा हुआ, तो फिर अगर मैं जुआ न छोड़ूंगा तो शायद ऐसे ही हो जाएगा। एक और लड़की ऐसे ही जुए में हारी जाएगी। मैंने अपनी ख्वाहिश पर जुआ छोड़ चुका हूँ। जो कुछ मैंने खोया वो बहुत है और अब जो मैंने पा लिया था वो सबसे भारी था। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ और मेरी बीवी 40 साल की है। आज हमारी बेटी अपने घर की हो गई है। आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। अगर शायद उस वक्त मैं अपने इस जुए को ना छोड़ता तो हो सकता था आज मेरी बेटी भी यूं ही किसी जुआरी गड्ढे पर मौजूद होती। इस तरह मेरी बीवी मेरे पास थी। मेरी बीवी सादतमंद और खुश अखलाक थी। उसने मेरी ज़िंदगी वाकई में जन्नत बना दी। आज मैं खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस कदर सलीकाशार बीवी अता की और मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया। आज मेरी बेटी अपने घर में खुश है और हम अपने घर में खुश हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।